اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 سے 49 کا مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِّرُونَ فی بیوتکم ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ: اور بھیجے گا اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف، وہ انہیں آ کر کہے گا کہ میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک معجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ معجزہ یہ ہے کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی سی صورت، پھر پھونکتا ہوں اس بے جان صورت میں تو وہ فوراً ہو جاتی ہے پرندہ اللہ کے حکم سے، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور لا علاج کوڑھی کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔ بے شک ان معجزوں میں میری صداقت کی بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ تفسیر: یعنی حضرت مسیح علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کی رسالت سارے عالم انسانیت کے لیے نہیں تھی۔ قرآن حکیم کے اس فرمان کی تصدیق خود انجیل کی متعدد آیتوں سے ہوتی ہے۔ ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ اس آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ متی باب 10 آیات 5 تا 8 اسی مضمون کی تائید میں دوسرا حوالہ ملاحظہ ہو۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ متی باب 25 سے 15۔ جب مسیح علیہ السلام نے خود اعتراف کیا ہے کہ میری نبوت کا دائرہ بنی اسرائیل تک محدود ہے، تو پھر عیسائی مبلغین کا بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو دعوت عیسائیت دینا یسوع مسیح کی ہدایت کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اگلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت غیر معروف طریقے پر ہوئی تھی، جس سے معاندین کو اعتراضات کے کافی مواقع فراہم ہو گئے تھے، اور آپ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ کٹ حجتی میں اپنی مثال آپ ہی، اسی لیے انہیں ایسے کھلے معجزات عطا فرمائے گئے جنہیں دیکھ کر کسی عقل مند کے لیے انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم ان معجزات کو بڑی وضاحت سے بیان فرما رہا ہے اور ان کو لفظ آیات سے تعبیر کیا ہے، اور آیت کہتے ہیں جو کسی کو پہچاننے کی کھلی نشانی ہو، جس کے بعد شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ یہ معجزات صرف 5 قسموں پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی تصویر بنا کر اس میں پھونک مار کر زندہ کر دیا کرتے۔ نمبر 2، مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے۔ نمبر 3، کوڑھی کو تندرست کر دیتے۔ نمبر 4، اور مردہ کو اثر نو زندہ کر دیا کرتے۔ یہ 4 قسمیں عملی معجزات کی تھیں، اور 5ویں قسم علمی معجزہ کی تھی، یعنی غیب کی خبریں دینا۔ آپ بتایا کرتے تھے کہ تم نے آج یہ چیزیں کھائی ہیں اور یہ چیزیں تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ کیونکہ یہ تمام امور انسانی قدرت سے باہر تھے، اس لیے کبھی اندیشہ تھا کہ شاید لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگے، اس لیے ساتھ ساتھ باذن اللہ کی قید لگا دی کہ یہ سب کچھ اگرچہ مجھ سے ظہور پذیر ہو رہا ہے، لیکن اس کا حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان افعال کو اپنی طرف منسوب کرنا اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اگر ایسے افعال کی نسبت یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے ان کے ظاہری اسباب کی طرف کر دی جائے تو یہ جائز ہے، شرک نہیں۔ ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیماروں کو ان کی بیماریوں سے صحت عطا فرما دی ہے اور روئے زمین کو اپنے جود و کرم سے لبریز کر دیا ہے۔ اگلا ہے، ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا اس کا کرنے والا وہ خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جس وقت چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام کاموں اور تمام چیزوں کو کسی نہ کسی سبب سے متعلق کر دیا ہے۔ ان میں سے بعض اسباب وہ ہیں جن کو ہم نے سمجھ لیا ہے، اور بعض اسباب ایسے ہیں جن کا سراغ لگانے سے ہماری عقل قاصر ہے۔ ایسے افعال جن کی ہم کوئی ظاہری توجہ نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ظہور پذیر ہونے کا سبب کوئی ایسا امر ہو جس تک ہماری عقل کی رسائی ابھی تک نہ ہوئی ہو۔ جب تک ہم تمام اسباب و علل کا کامل احاطہ نہ کر لیں، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایسے واقعات کا صرف اس وجہ سے انکار کر دیں کہ عقل ان کے واقعہ ہونے کو جائز نہیں سمجھتی۔ اور اس سلسلہ اسباب و علل کے احاطے کے دعوے تو آج تک کسی سائنسدان نے بھی نہیں کیا۔
اس لیے محض اس وجہ سے کسی واقعہ کا انکار کر دینا کہ یہ ہماری دانش کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا اپنی حدود سے تجاوز کرنے کے مترادف ہے۔ نیوٹن کہتا ہے، میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو، مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی زیادہ خوبصورت سنگریزہ یا گونگا مل جاتا ہے، لیکن ابھی حقیقت بحر زخار کی طرح میرے سامنے ہے جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوا۔ جب حقیقت یہ ہے تو قرآن کے بیان کردہ معجزات کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا یا ان کی تعویلیں کرنا، جن کو عربی زبان اور قرآن کا فصیح و بلیغ اسلوب بیان کرنا قبول کرنے کے لیے تیار، نہ علم کی خدمت ہے نہ قرآن کی۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ سلسلہ اسباب و علل کی ساری کڑیاں ہمارے علم کی گرفت میں آ چکی ہیں اور ان کا ہم نے کلیتاً احاطہ کر لیا ہے، تو پھر بھی معجزات کے انکار کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ قادر مطلق خدا جس نے اپنی حکمت کاملہ سے ایک چیز کو ایک علت سے وابستہ کر دیا ہے، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اس چیز کی تخلیق و آفرینش کو اس کے علاوہ کسی اور علت سے وابستہ کر دے۔ اور معجزات کے ظہور پذیر ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاندین اور منکرین حق کے سامنے اپنے نبی کی صداقت کی ناقابل انکار دلیل پیش کر دی جائے اور ان پر یہ واضح کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے شامل حال ہے۔ اسی لیے تو یہ محیر العقول واقعات ان کے اشاروں پر واقع ہو رہے ہیں، اور عام طور پر ہر نبی کو اس کے زمانے کی ضروریات کے مطابق معجزات عطا فرمائے جاتے ہیں۔ معجزے پر تفصیلی بحث سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے۔ آیت نمبر 50 سے 51 مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ ترجمہ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو پہلے حرام کی گئی تھیں تم پر، اور لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، سو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ ترجمہ، یہاں آپ اپنے منصب رسالت کی ذمہ داریوں کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو پابندیاں اور قیود تمہارے علماء نے اپنی طرف سے تم پر عائد کر رکھی ہیں، ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ، بے شک اللہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے مجھے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تمہیں، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تفسیر، اتنے حیران کن معجزات دکھانے کے بعد آپ صراحتاً اعلان فرما رہے ہیں کہ بے شک تم نے مجھے مردوں کو زندہ کرتے، اندھوں کو بینا کرتے اور لا علاج مریضوں کو تندرست کرتے دیکھا ہے، لیکن یاد رکھو میں خدا نہیں ہوں بلکہ اس کا بندہ ہوں، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، وہی عبادت و پرستش کے لائق ہے، اور کوئی صاحب کمال اس قابل نہیں کہ اسے معبود بنایا جائے، اس لیے تم اسی کی عبادت کرو۔ اس لیے رب العالمین کو اللہ وحدہ لا شریک یقین کرنا اور اسی کی عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، اور جو کوئی بھی اس شاہراہ رشد و ہدایت سے سرمو منحرف ہو وہ گمراہ ہو گیا۔ اگلی 52 سے 54 آیت تک کا مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر بنی اسرائیل کا رد عمل۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ ترجمہ، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر و انکار، تو آپ نے کہا کون ہے میرے پروردگار اللہ کی راہ میں؟ یہ سن کر کہا حواریوں نے کہ ہم مدد کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور اے نبی آپ گواہ ہو جائیو کہ ہم حکم الہی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ترجمہ، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا، اور ہم نے تابعداری کی رسول کی، تو لکھ لے ہمیں حق پر گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے بھی مسیح کو قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی، اور مسیح کو بچانے کے لیے اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر اور مؤثر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تفسیر، تقریباً ہر زبان میں بلا استثناء ایسے مشترک الفاظ پائے جاتے ہیں جو متعدد معنی پر دلالت کرتے ہیں، اور اہل زبان ان الفاظ کو بلا تعمل ان کے مختلف معنوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہی لفظ کسی دوسری زبان میں استعمال ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے اصلی مختلف معنوں میں سے کسی ایک معنی میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اب ہم جب اسے اس کی اصلی زبان میں مستعمل ہوتے ہوئے پاتے ہیں تو اس کا وہی ایک معنی جو ہمیں ذہن نشین ہو چکا ہوتا ہے چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ چسپاں نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی ایک مثال لفظ مکر ہے، اس کا معنی ہیلا سازی بھی ہے، اور یہی لفظ عربی میں صرف تدبیر کرنے اور کسی کی پنہا سازش کو خفیہ طریقے سے ناکام بنا دینے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اردو میں ہم اسے لفظ مکر کو صرف دھوکہ اور فریب کاری کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور جب اس فعل کی نسبت ذات باری کی طرف ہوتی ہے تو ہمارا ذہن بلا وجہ طرح طرح کے شکوک و شبہات
شبہات کی آماجگاہ بن جاتا ہے، حالانکہ جب اس کا فاعل وہ ذات مقدس ہو جو ہر عیب، ہر نقص اور نازیبا فعل سے پاک ہے، تو ہم لفظ مکر کا معنی صرف تدبیر یا وہ خفیہ طریقہ جس سے دشمنان حق کی شیطانی منصوبوں کو خاک میں ملانا مقصود ہوتا ہے کریں گے۔ اب کسی قسم کا شک باقی نہیں رہتا، اور اگر ان لغوی تحقیقات کے لیے انسان کے پاس وقت نہ ہو تو کم از کم علم بدی کے قاعدے مشاکلت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ وہ یہ ہے کہ عربی میں کسی برے اور ناپسندیدہ فعل پر جو سزا دی جاتی ہے اسے اسی لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ وہ سزا کتنی مناسب اور قریب انصاف کیوں نہ ہو۔ مثلاً برائی کا بدلہ برائی ہے، اسی طرح حالانکہ برائی کی سزا برائی نہیں ہوتی بلکہ عین انصاف ہوا کرتی ہے، یعنی جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر لو۔ حالانکہ زیادتی اور تعددی کی روک تھام کرنا زیادتی اور ظلم نہیں بلکہ دین اور اخلاق کے تمام ضابطے اس کے درست ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کرنے کی جو مکرانہ سازش ان یہودیوں نے کر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ناکام بنانے کی جو تدبیر کی گئی اسے مکر سے تعبیر فرما دیا اور اس میں کوئی نقص نہیں۔ اگلی 55 سے 57 آیت کا مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین تبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم علی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ ترجمہ: یاد کرو جب فرمایا اللہ نے، اے عیسیٰ علیہ السلام، یقیناً میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں، اور اٹھانے والا ہوں تمہیں اپنی طرف، اور پاک کرنے والا ہوں تمہیں ان لوگوں کی تہمتوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، اور بنانے والا ہوں ان کو جنہوں نے تیری پیروی کی، غالب کفر کرنے والوں پر قیامت تک۔ پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تم نے، بس اس وقت میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان ان امور کا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ تفسیر: علم معنی کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہو اور دوسرا مجازی تو حقیقی معنی کو مجازی معنی پر ترجیح دی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس کے ہوتے ہوئے حقیقی معنی متعذر ہو تو اس وقت معنی حقیقی کو ترک کر کے معنی مجازی مراد لیا جائے گا، لیکن اگر ایسے قوی قرائن موجود ہوں جو حقیقی معنی مراد لینے کے ہی موید ہوں تو اس حالت میں حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لینے پر اصرار کرنا تو الٹی گنگا بہانے کے مترادف ہے۔ اب لفظ توفی کے معنی پر غور فرمائیے۔ تاج العروس میں لفظ وفی کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی پورے کا پورا لے لیا اور اس سے کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی۔ امام ابی عبداللہ القرطئی الجامع الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں، یعنی میں نے اس سے سارا مال واپس لے لیا۔ یہ تو ہے لفظ توفی کا حقیقی معنی۔ ہاں، یہ وقت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ فرما لیں کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی ترک کر کے بغیر قرینے کے اس سے مجازی معنی اخذ کرنے پر اصرار کرنا اس لفظ کے ساتھ کتنی بے جا زیادتی ہے۔ اور یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہ مجازی معنی لینے کا کوئی قرینہ موجود نہیں بلکہ ایسے قوی قرائن موجود ہیں جو اس لفظ کے حقیقی معنی لیے جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سے ایسے قرائن ہیں جو اس کے متعلق عرض ہے کہ ایک تو اس آیت کا سیاق و سباق اس امر کا قوی قرینہ ہے۔ یہاں گفتگو نجران کے عیسائیوں سے ہو رہی ہے جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے۔ مقصد کلام ہے اثبات توحید باری اور بطلان الوہیت مسیح۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے تو کتنی صاف بات تھی کہ نجران کے عیسائیوں سے کہہ دیا جاتا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو وہ تو مر چکے ہیں، اور جو مر جائے کیا وہ بھی کہیں خدا بن سکتا ہے؟ لیکن قرآن کا اس اسلوب کو اختیار نہ کرنا بلکہ اس انداز کو اپنانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مدعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان کرنا نہیں۔ دوسرا واضح قرینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں اور قیامت سے پہلے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ان تصریحات کی موجودگی میں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا، اسی لیے جمہور مفسرین اس حقیقی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مقررہ مدت تک زندہ رکھے گا اور تمہیں قتل سے بچائے گا۔ یعنی میرے نزدیک صحیح ترین قول یہ ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تجھے زمین سے قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے یہی چیز ثابت ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔
اگلا ہے یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے اور مزید برآں آپ پر اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر گندے الزامات اور بہتان لگایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ تیرا دامن ان الزامات سے صاف کر دیا جائے گا، تیری پاکیزگی اور معاندین کی بدباطنی کا ساری دنیا مشاہدہ کرے گی۔ اگر ہے جو آپ کی نبوت اور رسالت کے قائل ہوں، جو آپ کی نبوت کے منکر ہیں اور اپنے دلوں میں آپ کی عداوت رکھتے ہیں، یعنی یہود، اور اس کی فوقیت اور برتری سے مراد سیاسی برتری بھی ہے اور دلائل کی برتری بھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعِذُّوا بِهِمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ۔ ترجمہ، تو وہ جنہوں نے کفر کیا میں عذاب دوں گا انہیں سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور وہ جو ایمان لائے اور کیے نیک کام تو اللہ پورے دے گا انہیں ان کے اجر، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں سے۔ اگلی 58 سے 60 آیت کا مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ترجمہ، یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو آیتیں ہیں اور نصیحت حکمت والی۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثم قال له كن فيكون۔ ترجمہ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے، بنایا اسے مٹی سے پھر فرمایا اسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تفسیر، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو اس بات کی دلیل بناتے ہیں کہ آپ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم اس کی واضح تردید فرماتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی یہی دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا تو نہ کوئی باپ تھا اور نہ کوئی ماں۔ اگر ان کو تم انسان مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خدا یا خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے حضرت آدم اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یکساں ہیں، وہ بھی اس کی قدرت کی جلوہ گری ہے اور یہ بھی اس کی مشیت کی کرشمہ نمائی۔ نہ خدائی کا دم بھرنے کا اسے حق پہنچتا ہے نہ اسے، سب اس کے بندہ ہونے پر اور اسے اپنا رب پہچاننے پر شکر کے نہ ہے۔ عیسائیوں میں بھی کئی ایسے فرقے گزرے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ یقین کرتے تھے اور ان کو نہ خدا مانتے تھے نہ خدا کا بیٹا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ ترجمہ، اے سننے والے، یہ حقیقت کہ حضرت عیسیٰ انسان ہیں تیرے رب کی طرف سے بیان کی گئی ہے، پس تو نہ ہو جا شک کرنے والوں سے۔ تفسیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہود کی افترا بازیوں، بہتان تراشیوں اور انصارہ کی مبالغہ آرائیوں میں گم ہو کر رہ گئی تھیں۔ قرآن نے یہ سارے پردے ہٹا دیے، ان کی اور ان کی والدہ کی طہارت و پاکیزگی، ان کی عجیب و غریب پیدائش، ان کے حیران کن معجزات بھی بیان کر دیے اور ان کا بندہ ہونا بھی ثابت کر دیا۔ اب اس پر یہ کہہ کر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ الحق من ربک، یہ وہ سچی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اسی لیے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فلا تکونن میں خطاب یا تو قرآن کے ہر پڑھنے سننے والے کو ہے یا خطاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات شک و شبہ سے بالاتر تھی۔